یہ کہانی پنچدھرا نام کے گاؤں میں رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی سارا کی ہے۔ سارا کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے۔ گاؤں کا ہر اونچے سے اونچا خاندان اسے اپنی بہو بنانے کا خواہش مند تھا۔ جو بھی ایک بار سارا کو دیکھ لیتا پھر اس کے حسن کے گیت ہی گاتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور سارا کا حسن گاؤں کے ہر فرد کی زبان پر تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سارا اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے چند نوجوان بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں سارا کا ذکر چھڑ گیا۔ کاش سارا میری بیوی ہوتی، ایک نوجوان نے حسرت سے کہا۔ دوسرا بولا، بس ایک بار وہاں کہہ دے میں دنیا چھوڑ دوں اس کے لیے۔ مگر ان نوجوانوں کو یہ علم نہ تھا کہ اسی درخت پر ایک پرانا جن بسیرا کیے ہوئے ہے۔ وہ جن خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب سارا کا ذکر بار بار ہوا تو جن کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ وہ اس حسین لڑکی کو دیکھے۔ کیا واقعی ایسی حسین ہے؟ جن کے دل میں تجسس بڑھتا گیا۔ اب وہ ہر روز سارا کو دیکھنے کے لیے گاؤں کی گلیوں میں چھپ کر آنے لگا۔ سارا کی دو بڑی بہنیں بھی تھیں، لیکن وہ نہ حسن میں نہ اخلاق میں اس کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ انہیں یہ برداشت نہ تھا کہ ہر رشتہ سارا کے لیے آتا۔ جلد ہی ان دونوں کے دلوں میں حسد نے جگہ بنا لی۔ یہ ہر بار سارا ہی کیوں؟ بڑی بہن نے ایک دن دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم بھی تو اس گھر کی بیٹیاں ہیں، مگر ہر کوئی سارا کی بات کرتا ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اب یہاں سے کہانی کا ٹرن آتا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ سارا چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب ایک سائے نے اسے آہستہ سے پکارا۔ سارا! وہ چونکی، کوئی نہ تھا۔ پھر ایک اور بار وہی آواز آئی، سارا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب سارا کی آنکھیں پھٹ گئیں کیونکہ سامنے وہی جن کھڑا تھا جس نے سارا کا حسن صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ اور اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ لیکن کیا وہ جن سارا کو لے جائے گا؟ کوئی اسے بچائے گا؟ کیا سارا کی بہنوں کا حسد اس المیے کی وجہ بنے گا؟ پوری کہانی دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگلا منظر آپ کو چونکا دے گا۔ سارا کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ پیچھے ہٹی مگر اس کے قدم جیسے زمین سے جم گئے تھے۔ جن کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا مگر ایک عجیب سی خواہش ضرور تھی۔ ایک ایسی خواہش جسے سارا نے فوراً پہچان لیا۔ تم کون ہو؟ سارا کی آواز لرز رہی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے تمہارے حسن کی کہانی سنی، اور اب تمہیں دیکھنے اور پانے آیا ہوں۔ جن نے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے سارا کے کانوں میں ایک آہٹ سنائی دی، سارا، نیچے آ جاؤ، بارش آنے والی ہے۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ سارا نے جیسے ہی پیچھے مڑنے کی کوشش کی، جن نے اسے روکنے کے لیے قدم آگے بڑھایا، مگر اگلے لمحے جیسے پورا آسمان گرج اٹھا۔ ایک زوردار کڑک کے ساتھ ایک چمکتی بجلی اسی برگد کے درخت پر گری جہاں جن کا بسیرا تھا۔ جن نے ایک چیخ ماری اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ سارا گھبرا کر نیچے بھاگی، اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ مگر سارا خاموش رہی۔ اگلے دن جب سارا نے اپنی بڑی بہنوں کو سارا ماجرا سنایا، ان کی آنکھوں میں حیرت نہیں بلکہ سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جن کو سارا تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں، وہ خود تھیں۔ وہ دونوں سارا سے جان چھڑانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ایک پرانی کتاب سے جن کو بلانے کا طریقہ پڑھا تھا، مگر ان کا یہ منصوبہ ناکام رہا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ اس رات کے بعد سارا کے کمرے میں روز کوئی آہستہ آہستہ دروازہ کھولتا ہے اور ایک آواز آتی ہے، سارا، میں واپس آ گیا ہوں۔ کیا جن واقعی واپس آ گیا ہے؟ کیا سارا محفوظ ہے؟ اور سچ میں اس بار وہ اسے ساتھ لے جائے گا؟ اگلی قسط میں سب کچھ سامنے آئے گا۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، کیونکہ یہ کہانی عام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔